نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے 70 کا مطالعہ کریں گے۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے، کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کی تھی وہ مکی سورہ تھی، اس کے بعد لگاتار جو 4 سورہ آ رہی ہیں وہ مدنی سورہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ سے، اب یہ جو سورہ آ رہی ہے بیسکلی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الامتین ہے، 2 امتوں کی صورتیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا ہے ان صورتوں میں، پھر اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو 2 مضامین اگر ہم اس میں ڈیل کرتے ہیں، 2 ٹاپکس اگر لیتے ہیں، تو پہلا ٹاپک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی۔ اتمام حجت کر دی یعنی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ نصارہ کو دی۔ دیکھیں عیسائی ورڈ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہم منسوب، لیکن انہوں نے کوئی عیسائیت والے کام کیے نہیں، تو ہم اس کو نصارہ کہیں گے، کرسچنس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا یہود و نصارہ جو ہے ان کو دعوت کا کام پورا کر دیا گیا، ان کو ساری دعوت دے دی گئی، ان کو حق اور باطل کی پہچان کروا دی گئی، ان کو ساری نعمتیں دے دی گئی، پھر انہوں نے کیا کیا، ان نعمتوں کا کفران کیا، ناشکری کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دی، اتمام حجت کر دی، اور ان سے وہ جو نعمتیں دی تھی اور جو امامت دی تھی ان سے چھین لی گئی۔ اور اراؤنڈ ان لوگوں نے جو بنی اسرائیل انہوں نے 2000 سال تک مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر امامت رکھی، ان کو دوسری امتوں پر فضیلت دی، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، ان سے امامت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ جو ہے امامت دے دی۔ اور لیکن یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، کیوں جو نصارہ ہیں ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اندر بھی ان کی اتباع موجود ہوگی، تم یعنی ان کی اتنی زیادہ پیروی کرو گے، ان کو اتنا زیادہ فالو کرو گے کہ بالش کے برابر بالش اور ہاتھ کے برابر ہاتھ تم فالو کرو گے، یعنی اگر وہ بالش یوز کریں گے تو تم بھی، اور ہاتھ تو ہاتھ، اور اگر وہ کسی گو کے بل میں ہاتھ ڈال دیں گے تو تم بھی دیکھا دیکھی ان کے گو کے بل میں ہاتھ ڈالو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کون، کس کی بات کر رہے ہیں آپ، ہم کس کی کاپی کریں گے، یہود و نصارہ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، اور کون، انہی کی تم کیا کرو گے، اس قدر کاپی کرو گے کہ اگر وہ کسی غلط راہ کے اوپر چلیں گے تو تم نے بھی ان کو فالو کر کے اسی راہ کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مطلب معاملات کو بیان کیا، دیکھیں واقعات کے ذریعے سے بیان کیا، ایک تو کہ بہت سارے ان کے کہ یہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ نعمت دی، پھر اس کی ناشکری کی، پھر کوئی اور نعمت دی، پھر اس کی ناشکری کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعات کے ذریعے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور کچھ نظریات اور فکر ان کی جو نظریات تھے، ان کے جو عقیدے تھے، ان کا جو بلیف سسٹم تھا وہ کس طرح سے کمزور پڑ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک پیرابل، ایک مثال بنا کے بیان کیا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تم نے یہ سب نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر تم نے یہ سب کیا جو ان لوگوں نے کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے ان سے امامت چھین لینے پر قدرت رکھتا ہے تو تم سے بھی وہ ساری چیزیں لینے پر قادر ہے، اور پھر وہ تم سے بہتر لوگوں کو لے آنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ آیتیں جب ہم انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے، یہ پڑھیں گے،
تو ہم دیکھتے جائیں گے کہ بنی اسرائیل بڑی بے وفا قسم کی قوم تھی، کہ ایک ایسی قوم جس نے پہلے ہی مرحلے میں بے وفائی کر دی موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ابھی تو وہ لے کر نکلے ہیں وہاں سے ان کو آزاد کرا کے، اور ان لوگوں نے ناشکریاں شروع کر دی، دیکھتے ہی کہہ رہے ہیں بتوں کو کہ ہمارے بھی ایک خدا بنا دو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دے رہا ہے تو کہہ رہے ہیں، اور پھر معجزات بھی دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، تب بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکریاں اور نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ تو بس وہی واقعات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں۔ تو تم نے اس طرح سے اپنے نبی سے سوالات کر کے اپنے آپ کو ایک کوشچن مارک بنا کر، سراپا احتجاج بنا کر، تم نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے نبی کی باتوں کو رد کرتے چلے جانا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، اور جب ان کو حد سے زیادہ وہ باتیں بری لگنے لگی جو رسول لے کر آئے، تو انہوں نے اس حد تک یہ کام کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کا قتل تک کر دیا۔ مطلب انہوں نے اس چیز کو بھی معمولی سمجھ لیا کہ ایک حرمت والی جان جو کہ ان کو حق کے اوپر لے کر آ رہی ہے، وہ جو ان کو سیدھا راستہ، جو جنت کے راستے بتا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی کیا کیا، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کو نبیوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ نتیجہ تھا کہ ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ خود حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے کیا کہا کہ ہم جو ہے ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ وادی سینا میں پہنچے، وادی سینا میں، تو ان کے لیے یہ اراؤنڈ 6 لاکھ کی تعداد تھے، 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ تھے، اور ابھی یہ غلامی سے نکل کر آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے رہنے کا نیچرل انتظام کر دیا، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی ایفرٹس کے۔ وہ کس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سمجھ لیں سایہ کر دیا بادلوں کے ذریعے سے، کہ اراؤنڈ 6 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک بادل وہ پورے وادی میں کیا کرتا تھا، ان کے اوپر سایہ رکھتا تھا، کہ ہر وقت ان کے اوپر مطلب ان کو دھوپ اور اس کی مشقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور رکھا۔ پھر ان کو پانی دیا، پانی 12 چشموں کی صورت میں دیا، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، اور اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اندر جو ہے مس مینجمنٹ ہے، یہ مطلب کسی چیز کو آرگنائز نہیں کر سکتے پراپرلی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے 12 چشمے، ورنہ جیسے زمزم کا ایک چشمہ پھوٹا تو اسی طرح سے ایک چشمہ بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا یہ آپس میں لڑ کے دوسرے مقصد کو چھوڑ دیں گے اور یہ پانی ہی کے لیے لڑ کے مر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 12 قبیلوں کو 12 چشمے دیے۔ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من اور سلوا دیا، مطلب من جو تھا ڈیو ڈراپس ہوتے تھے، جو میٹھے شبنم کے قطرے ہوتے تھے، جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کا انتظام کیا تھا اللہ نے، اور سلوا جو ہوتا بٹیر قسم کا ایک پرندہ ہوتا تھا، اور وہ پروٹین کی ان کی جو وہ ہوتی تھی ڈیفیشنسی، اس کو پورا کر دیتا تھا، یعنی ایک پراپر غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی تھی۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے کو کھا کے اکتا گئے، نصبرہ ہم صبر نہیں کر سکتے، مطلب
ہم کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں، اکتا گئے ہیں۔ اب یہ ہماری فطرت میں بھی یہ چیز ہے کہ ایک ہی چیز اگر کنٹینیوسلی ہمیں دی جائے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ ہم تو اتنی جلدی اکتا جاتے ہیں کہ اگر مما ایک ہفتے بعد بھی یہ پکا لیں، کوئی چیز ریپیٹ کر دیں کہ ابھی پچھلے ہفتے تو یہی پکایا تھا، پھر اتنی جلدی پکا لیا۔ تو یہ کیا ہے، انسان کی فطرت میں یہ کسی ایک چیز کو کانسٹنٹلی ریگولرلی دیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے اکتا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی فضائی کھانے کھا کھا کے ہم کیا ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ اور ہمیں تو اس زمینی کھانے کی عادت تھی جب ہم غلامی کی صورت میں رہا کرتے تھے فرعون کے پاس، تو ہمیں وہی زمین کے کھانے دے دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو آسانیاں تمہیں دی گئی تھی، اب تمہیں اس کے بدلے مشقت کرنی پڑے گی۔ مشقت کیسے؟ کہ تم کو کھیتی باڑیاں کرنی پڑے گی، تم کو ایفرٹس لگانے پڑیں گے۔ جب تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہارے اوپر مشقت کو کیا کر دے گا، مسلط کر دے گا۔ تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ اہبطوا مصرن، مصر کہا جاتا ہے کہ شہر کو، کسی بھی شہر کو۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایجپٹ کو مصر کہا جاتا ہے، لیکن ایجپٹ والے جو مصر والے ہوتے ہیں وہ اپنے شہر کو قاہرہ کہتے ہیں، مصر نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ مصر جو ہے مصر قاہرہ کہتے ہیں وہ لوگ، دا سٹی آف قاہرہ۔ تو مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو فرٹائل لینڈ ہے، جو مطلب زرخیز زمین ہے یہاں پر اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں، تو تم اس کے اندر جاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، بیج بو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جو تم مانگ رہے ہو وہ تم کو دے دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کی بلند چیزوں کو چھوڑ کر ادنا چیزوں کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ تمہیں اب کیا کرے گا، اس کے بدلے میں وہی چیزیں دے گا جو زمین سے اگتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں مانگی، جیسے کہ ترکاریاں مانگی، سبزیاں مانگی، قصہ یہاں ککڑیاں، کھیرے جو ہوتے ہیں وہ سارا کچھ مانگا۔ پھر فوم یعنی لہسن مانگا۔ کسی مفسر نے ترجمہ کیا ہے گیہوں یا اناج، لیکن بیسکلی جو فوم کا مطلب ہوتا ہے لہسن ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ لہسن کیا ہوتا ہے، ہماری ہر غذا کا جو اسینس ہوتا ہے، جو اس کے اندر چٹاکے آتے ہیں، وہ کس سے آتے ہیں، جنجر گارلک پیسٹ سے ہی آتے ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسے گریوی نہیں بناتے جس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ نہ ہو، ہے نا۔ تو ان لوگوں نے وہی چیز مانگا کہ بھئی زبان کے چٹاکے بھی ہم نے چاہیے۔ پھر کیا مانگا، عدس جو ہے خصوصی طور پر یہاں پر مسور کی دال کو انہوں نے مانگا تھا، اور بصل کہا جاتا ہے پیاز کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہی ہم دیکھیں اپنی گریویز میں یوز کرتے ہیں، اور ان کو بھی کیا چاہیے تھا، وہی سب کچھ چاہیے تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اب جاؤ، جا کے محنت کرو اور یہ ساری چیزیں کیا کرو، کنزیوم کرو، مطلب اگانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد مشقتیں کرو اور پھر اس کو کنزیوم کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب جب ان لوگوں نے نافرمانی کر دی تو اللہ نے کیا کیا، ضُرِبَ کہا جاتا ہے کسی چیز کو مارنے کو، اور کسی چیز کو پھینک کے مارنے کو کہا جاتا ہے ضُرِبَ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو عورتیں ہوتی تھی وہ گوبر کے جو اپلے پوتا کرتی تھی، تو وہ پہلے کیا کرتے تھے، دیواروں پر زور سے پھینک کر مارتے تھے تاکہ وہ کیا ہو جائے، وہ اچھی طرح سے چپک جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم نے کیا کیا، پھینک کر مارا، ان کے اوپر زور سے مارا تاکہ وہ ان کے اوپر چسپا ہو جائے۔ کیا چسپا ہو جائے، کیا چیز چپک جائے، بالکل گوند کی طرح، جیسے کوئی چیز کا گلو کی طرح لگ جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنا اللہ کو ان کی بات پر غصہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ چیز چپکا ہی دی۔ اور کیا چپکا دیا، ذلت اور مسکنت، یعنی اب یہ جہاں رہیں گے ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کی ناشکری کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کیا کر دی، مسلط کر دی، تھوپ دی، تاکہ یہ چمٹ کر رہ جائے، ان کے اوپر چپک کر رہ جائے۔ اور کیا، مسکنہ کہا جاتا ہے، سکنہ سے کمزوری کو کہا جاتا ہے، کم ہمتی کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر پستی بھی ہے، کم ہمتی بھی ہے، اور جو ہے مسکینی بھی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر یہود، مشرکان مکہ بھی ایسے تھے کہ جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو کیا ہوتے تھے، سامنے آ کے لڑتے تھے، لیکن ان کے اندر بزدلی اور پستی اور کم ہمتی ہے، یہ کبھی بھی آن دا فیس لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ ساری دنیا کا نظام جو ہے کنٹرول کیے ہوئے یہودی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آتے، یہ دوسروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ادھر سے ادھر، اس کو مشرک کو لڑا دیا، کافر کو مسلمانوں سے لڑا دیا، مسلمانوں کو کرسچن سے لڑا دیا، یہ سب کرتے ہیں، لیکن ماسٹر مائنڈ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو علم بہت دیا ہے،
ان کے اندر حکمتیں بہت ہیں، ان کو یہ پلاننگ کرنے کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری وہ دی ہوئی ہے، حکمت اور مصلحت اور فورسنگ دا سچویشن، یعنی آگے سے آگے آگے کا معاملے کو یہ کر سکتے ہیں، پرسیو کر سکتے ہیں کہ آگے کس طرح سے اگر ہم پلان کریں گے تو کیا چیز ریزلٹ میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو علم دیا ہے، لیکن بزدل بہت ہیں، کم ہمت بہت ہے، پس ہمت بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی ناشکری کے سبب ذلت اور مسکینی، پستی اور کم ہمتی اور کمزوری ان کے اوپر تھوپ دی، جو کہ ان کے ساتھ کیا ہو گئی؟ چمٹ کر رہ گئی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ کیا ہو گئے؟ لوٹے پلٹے اللہ رب العزت کے غضب میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ مغضوب قوم ہے۔ مغضوب جو کہ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مغضوب غضب یافتہ لوگوں میں شامل نہ فرما، جن پر تیرا غصہ، تیرا ریت، تیری پنشمنٹ ان کے اوپر نازل ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ہمیشہ کیا رہے گا؟ غضبناک رہے گا۔ تو دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذلت اور مسکینی اور خواری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس قوم پر مسلط کر دیتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں۔ تو اب ذرا ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے سرخرو ہیں، کتنے ہمارے نام بلند ہیں آج کی دنیا میں، آج کتنا زیادہ مسلمانوں کا بول بالا ہوتا ہے۔ وہ یہ معاملہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا انتم اعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی پرچم بلند رہے گا اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہمارا ایمان تو صرف کہاں تک رہ گئے؟ حلق تک رہ گئے، وہ دل میں اترے ہی نہیں، وہ ہمارے ایکشن اور ہمارے عمل میں آئے نہیں، جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی مقصد کے لیے ان کا معاملہ، ان کے قصے، ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا وہی کچھ تو تم نہیں کر رہے ہو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اوور کم کریں ہم، وہ تمام چیزوں کو اگر ہم انوالو ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو چمٹ جائیں، اللہ کے دین کو اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تاکہ وہ جو چیزیں انہوں نے فیس کی وہ ہمیں فیس نہ کرنا پڑے۔ تو دیکھیں آج ہم مسلمان خوار ہو رہے ہیں، سب جگہ ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ اس کے قرآن کی کتنی ناشکری ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے رمضان میں کھلتا ہے، وہ بھی کور ٹو کور بس ریڈ کر کر کے ہم رکھے جا رہے ہیں، وہ دھول ہٹتی ہے رمضان میں اور پھر اس کو واپس سے طاق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی بس وہ جو حلق سے دین دل تک نہیں اتر پا رہا، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کا علم حاصل، نہ اس کی لینگویج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عربک میں قرآن ہے، کسی ایک کا دکا لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ بس وہ جو ہے قرآن کو سمجھ لینے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، ورنہ کسی کو بھی یہ نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ بس برکت، رحمت اور ثواب کی کتاب بنا دیا ہم نے اس بک کو، اور اس سے ہدایت کا جو پرپس تھا، اصل اس کا جو مقصد تھا، وہ ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ نے پھر ہمیں بھی کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وباؤ بغضب من اللہ، تو اللہ رب العزت کا غضب ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ مسلط ہو گیا، وہ پلٹے اللہ کے غضب میں۔ تو کیا کیا؟ کیوں ہوا اللہ کا غضب؟ اس کا ریزن آگے آ رہا ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ کیا ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں اللہ نے احکامات کے طور پر دی ہیں، اور ہم جو ہے پک اینڈ چوز کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے سمجھ میں آ گئی وہ ہم نے لے لی، جو چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لائف سٹائل کو سوٹ نہیں کرتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو رسم و رواج بنی پڑی ہیں، جو ہمارے باپ داداؤں نے فالو کی، ہم اسی کو اپنا سچا پکا دین مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر آیت کو انہوں نے کیا کر دیا؟ پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ جو جس کا مرضی آ رہی ہے وہ اپنا مسلک بناتا ہے، وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتا ہے، اور وہ اپنے حدیث کو الگ کرتا ہے، جو جس کا مطلب آ رہا ہے وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے، وہ اس کو ویسے ایکسپلین کرتا ہے اور اپنا ایک فرقہ لے کے الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ نے کہا تھا وما تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، اللہ کے دین کو ایک اکٹھا ہو کے جمیعاً تھام لو ایک ساتھ مل کر۔ اور ہم نے بھی وہی کیا جو ان بنی اسرائیل نے کیا۔
اور کیا کیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ لوگ اللہ کے نبیوں کا بغیر کسی حق کے ناحق کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بہت ساری کتابوں میں خود ان لوگوں نے مینشن کیا ہے کہ وہ کس طرح سے بہت سارے نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ حضرت الیاس، ایلیا جن کو کہا جاتا ہے، ایلیا علیہ السلام نے جب بعال کی پرستش، بعال ان کا ایک بت تھا، ابھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے ایک جو بیلنسیاگا نام کا جو ایک سانگز وغیرہ اور سارا کچھ چل رہا ہے بیلنسیاگا، اور لوگ بڑی خوشی خوشی سے مسلمان گا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا بیلنسیاگا مطلب ہے کیا۔ بعال کا مطلب ہے وہ جو ان کا بت، وہ جو شیطان جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ سانگز بناتے ہیں، اور یہاں مسلمان ہیں اس کو ریپ سمجھ کے اور بہت کول سمجھ کے اس کو ساتھ میں گا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ابھی جو ہے نا بعال، وہ اس دور سے چلا آ رہا ہے جو ان کا بت تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بعال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر مطلب الزامات لگا کے ان کو کیا کیا؟ قتل کروا دیا، حضرت الیاس علیہ السلام کو۔ پھر دوسرا جو ہے ان لوگوں نے ایک نبی حضرت میکایا نامی ایک نبی ہے، اس جب انہوں نے حق گوئی کے جرم میں ان کو کیا کیا؟ جیل بھجوا دیا گیا، اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ ان کی بک سلاطین میں آتا ہے کہ مطلب ان لوگوں نے وہ جو حضرت میکا یا نام کے ایک نبی ہیں، تو ان کے اوپر کیا کیا کہ جب یہ حق بولنے لگے تو ان کو جیل میں بھجوا دیا، اور کیا کیا؟ لائف ٹائم امپریزنمنٹ دے دی، اور کیا کہا کہ ان سے مشقت کے ایسے کام کروانا کہ اسی میں ان کی کیا ہو جائے؟ جان چلی جائے۔ پھر جیسے ایک ریاست ہے ان کی، پھر جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی، اور زکریا علیہ السلام، زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودا یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا۔ یعنی زکریا علیہ السلام کو انہوں نے پتھراؤ کر کے، سٹوننگ کر کے وہیں ہیکل کے اندر، دیکھیں مطلب وہ اس کی حرمت تک کو نہیں جانتے تھے کہ ان کی عبادت گاہوں میں وہ کیا کر رہے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر رہے تھے، اس کے اندر سٹوننگ کر کے ان کا قتل کروا دیا۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا گیا کہ جب انہوں نے سامریہ کے اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا، تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ یعنی ان کو جلا وطن کر دیا، ایگزائل کر دیا، ایکسٹریڈیشن میں ان کو ان کے ملک سے باہر نکال دیا۔ تو کسی کو باہر نکال دے رہے ہیں، کسی پر پتھراؤ کر دے رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عزیر علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پلاننگز کی پوری کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ رومی سلطنت تھی، مطلب جو تھے رومنز کی بادشاہت تھی، انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ چلایا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور پھر پکڑ کر لے کر آ گئے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نے مخبری کی تھی، جس نے وہ ٹپ دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اسی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور وہ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ لیکن ان کی نظر میں تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، کروسیفائی کر دیا۔ یعنی ان لوگوں نے اتنے حد درجے کی مطلب کام کر دیے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ جو یہاں اس دور کے اسکالرز ہیں، کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں کیسے اسکالرز کو جیل بھیجا جا رہا ہے، کیسے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر، اب وہ چاہے جس مسلک سے بھی ہوں، لیکن ٹارگیٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ مسلک نہیں دیکھتے ہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس مسلک کا اسکالر چلا گیا، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، دیٹس انف، یہ ان کے لیے کافی ہے کہ کسی مسلمان کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ اور وہ آج جو بڑے بڑے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، جن کی بہت زیادہ پبلک فالوئنگ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ پریچ کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو وہ کرتے ہیں، تو کسی کو تو ایکسٹراڈائٹ کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کتنے جو بڑے اسکالرز تھے ان کو یہاں ملک بدر کر دیا، ان کو یہاں کی نیشنلٹی ان سے لے لی گئی، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو پھانسی دے دی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں نا آج کے دور میں کتنے سارے اسکالرز کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ہوا۔ یہ کیا ہوا
یہ کس لیے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے رسم و رواج کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے اپنی نظریات، اپنے فکریات، اپنے عقیدے کو کمزور کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی رسوائی، وہی مسکینی، وہی ذلت، وہی پستی ہمارے اوپر بھی کیا کر دی؟ چمٹا دی، ہمارے اوپر بھی وہ چیز چپک کر اور چمٹ کر رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھیں اب بھی کھول دے، ہمیں اب بھی حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اکٹھا فرما دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما دے۔ آیت نمبر 62 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقین مانو، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہو یا یہودی عیسائی ہو یا صابی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نیا کانسیپٹ نکال دیا گیا وحدت دین کا، اس ایک اور گمراہی کا کانسیپٹ نکال دیا گیا۔ کس بات سے؟ یہاں پر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقین مانو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں یا وہ جو یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، یہودی مطلب جیوز، جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے توراہ کو فالو کیا۔ عیسیٰ، نصارہ کس کو کہا گیا؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو فالو کیا، یعنی انجیل کو۔ اور صابی کہا جاتا ہے جو سٹار ورشپر ہوتے ہیں، جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو بھی کیٹیگری ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ تو انہوں نے کیا چیز پک کر لی؟ صرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، وہی ہمارے لیے انف ہو جائے گا۔ اور اسی بنا پر لوگوں نے نئے نئے دین کھڑے کر دیے۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں دین الہی اکبر کے بنائے ہوئے دین کو کہا جاتا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ہندوستان میں، وہ آپس میں اپنے دین کے بنا پر یہاں سے ہندو لڑ رہا ہے، یہاں سے مسلم لڑ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ان دونوں کو کلب کر دیں، ان دونوں کو مکس کر دیں، تاکہ ہندو مسلم اور سب کا وہ نا مندر مسجد، وہ جو سلوگن وہ لوگ بولتے تھے کہ مندر مسجد ایک ہی کیا ہے، مطلب اس میں ایک ہی رب ملتا ہے، تو چاہے تم مندر میں جاؤ چاہے مسجد میں جاؤ، سب جگہ سے ایک ہی رب ملتا ہے۔ تو ان کا کانسیپٹ کیا کر دیا گیا؟ بگاڑ دیا گیا۔ ان کے عقیدے کے اندر ملاوٹ کر دی گئی کہ بھائی تمہارا اتنا ہی کافی ہے کہ تم ایک رب کو مانتے ہو اور آخرت کے دن کو مانتے ہو کہ ہاں بھائی دیر از سم تھنگ آفٹر لائف، کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے، تم سے پوچھ تاچھ ہونی ہے، تو بس اس پوچھ تاچھ کی تیاری کرو اور ایک ایشور، ایک خدا، ایک اللہ کو مان لو، یہ کافی ہے، اور دین وحدت ایک دین کو پکڑ کے چلو۔ اسی سے کانسیپٹ نکال دیا گیا، کچھ مسٹزم کو نکال دیا گیا، اسی سے ہی یہ وحدت دین کو نکال دیا، اسی سے وہ جو دین الہی اس نے بنا دیا اور لوگوں کو بنا دیا کہ بھائی تم سیکولر ہو، سارے دین کو مانو، سب کا ایک ہی خدا ہے اور سب کو ایک ساتھ جا کے آخرت میں کیا کرنا ہے؟ حساب کتاب دینا ہے، اور اچھا حساب دے دو گے تو چلے جاؤ گے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ پنیہ اور پاپ کا کانسیپٹ ہے اور ثواب اور عذاب کا کانسیپٹ ہے، سب کو ایک کامن لیول پر لے کر آ کر کھڑا کر دیا۔ تو اس کے اندر سے کیا چیز نکال دی گئی؟ کیا چیز کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا؟ رسالت کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا کہ رسول کو مانو نہ مانو، اللہ اور آخرت کو مان لو گے تو کافی ہے۔ حالانکہ جب تک کہ رسول کو نہیں مانا جائے گا تو ہمارے لیے تو رول ماڈل، ایک نمونہ زندگی جس کا جینے کا طریقہ جو سکھا رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہہ دو قل۔ تو قل کا مطلب کیا ہے؟ کون کہہ دو؟ کس سے کہا جا رہا ہے کہہ دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ خبیث اور پاک ایک نہیں ہے، کہہ دو اے نبی خبیث اور پاک طیب ایک جیسا نہیں ہے، جو رسول کہہ دے اس کی اطاعت کرو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ دین میں اللہ کے بعد رسول کی اطاعت لازمی ہے، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ کیسے بھٹک جائیں گے؟ جس طرح سے نصارہ بھٹک گئے ان کے، اور جس طرح سے یہود بھٹک گئے۔ یہود نے کیا کیا کہ ان کے پاس بڑا سارا علم تھا، بہت علم تھا، لیکن عمل کے میدان میں بالکل خالی، اور ان کے پاس
کچھ بھی علم نہیں ہے، نصارے کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل میں بہت آگے ہیں، عمل میں آگے لیکن عمل کیسا ہے؟ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے وہ ان کو پتہ نہیں، تو اسی لیے انہوں نے رہبانیت، درویشی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو سنیاس لینا شروع کر دیا، نن فادر، اور جو اصل جو مطلب جو اللہ کی فطرت ہے، جو دین جو انسان کی فطرت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نکاح نہیں کرتے، نن فادر بن جاتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں نکاح نہیں کریں گے، دنیاوی شہوتوں سے دور رہیں گے، دنیاوی ڈیزائرز کو دور چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فطرت اس چیز کے اوپر غالب آتی ہے انسان کے اوپر، تو پھر وہ نکاح کے علاوہ زنا کی طرف چلے جاتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر بھی وہ چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز سے بھی روک دیا ہمیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے دین کو فالو کرو، دنیا چھوڑ کر جو 3 صحابہ کرام آئے تھے اور کہا تھا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا، کسی نے، ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں روزانہ رات کو جا کے عبادتیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غضب آیا، غصہ آیا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ تقوی میں آگے بڑھ جاؤ گے؟ تم یہ جو اتنے بڑے ان کو لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اتنے پیارے نبی ہیں اور اتنی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو وہ لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ہم کو تھوڑا ایکسٹرا آرڈینری کام کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایکسٹرا آرڈینری کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 رکعت کی تم 6 رکعت نہیں کر سکتے، 2 اذان جو اذان اور اقامت ہے اس کے بجائے عید کی اذان نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہمیں نبی نے بتا دیا کہ کیا طریقہ ہے۔ اب ہم اپنے پاس سے وظائف بنا رہے ہیں، اپنے پاس سے چینٹنگز کر رہے ہیں، اپنے پاس سے مطلب ساری چیزیں ایکسٹرا بدعات یعنی انوویشنز کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، اپنے لیے دین کو مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب رسالت کا کانسیپٹ ہم اپنے آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیتے ہیں، جب نبوت کا کانسیپٹ اپنے آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ اور روز جزا ہی کافی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی، یہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر پورے قرآن کی محفلیں ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا الحمدللہ رب العالمین، جو دن رات ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس چیز کا کانسیپٹ ہی کسی کے اندر کلیئر نہیں ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے دین میں سے نبی کی جو اطاعت ہے اس کو نکال دیا، یا جہاں ضرورت ہوئی وہاں بس فالو کر لیا، اور جہاں لگا کہ نہیں یہ چیز ہمارے لائف سٹائل کو سوٹ نہیں کر رہی ہے تو وہاں سے نبی کی اطاعت کو نکال دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنرل بات کہی تھی، ان لوگوں نے اس چیز کو کیا کر دیا؟ اس پہ سٹیمپ لگا دیا، ٹھپا لگا دیا اور وحدت دین کا کانسیپٹ نکال دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے یوں کیا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ تم چاہے جو ٹیگ لے کر آؤ، صحابی، چاہے تم اسٹار ورشپر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، بس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور آخرت پر یقین ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ ہاں بھائی ہم جو ہے اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ صرف اگر کیا کرے گا، جہنم میں ڈالے گا تو 40 دن جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی بس اتنا ہی ہمیں کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، پھر تو ہم جنت میں ہی جانے والے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں نصارہ؟ ہم کیا ہیں؟ وی آر دا برائڈز آف عیسیٰ، نعوذ باللہ، کہ ہم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا نکاح ہوگا اس لیے ہم دنیا میں نکاح نہیں کرتے۔ تو یہ سارے کانسیپٹ کیسے بگڑ گئے؟ اسی لیے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، ہم فرائض بھی نہ ادا کریں، ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھے بھی نہیں، تب بھی اللہ کیا کر دے گا؟ بخشنے والا ہے، کیونکہ نبی نے تو شفاعت ہی کر دینی ہے بالآخر، اور اللہ نے غفور الرحیم بخش ہی دینا ہے بالآخر۔ تو کیا ہوا؟ یہی کانسیپٹ ہم نے اڈاپٹ کر لیا جو ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل میں جو سب سے پہلا کانسیپٹ ہے وہ اطاعت رسول ہی ہے، اور نیک عمل کرنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہی پتا چلے گا، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا اوپن کر دیا کہ جو پرائیویٹ میٹر جن کو ہمیں کہا گیا
کہ لوگوں میں ڈسکس نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی ہمارے لیے اوپن کر کے رکھ دیا، تاکہ ہم اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول کو فالو کریں۔ تو ان کو کاپی کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، جنت کے راستے تک پہنچنا ہے، ادھر ادھر سے ہدایت نہیں لینا ہے۔ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرما دیا نیک عمل میں اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے لازمی ہے، اور اسی راستے پر تم کو چل کے نیک عمل کا صحیح طریقہ پتا چلے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو ہماری کتاب کا پری ایمبل سورہ فاتحہ، جس کو ہم نے آلریڈی کیا کیا، ڈسکس کیا۔ کیوں ڈسکس زیادہ کیا گیا اس سورہ فاتحہ کو؟ کیونکہ پوری کتاب کا اسنس اس میں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا انعمت علیہم کے راستے سے ہی تم کو کیا ملنے والی ہے، کامیابی فلاح ملنے والی ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو انعمت والے جو کیٹیگری ہے وہ نبی ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو کہاں سے راستہ پاؤ گے؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ دنیا کے معاملے میں تو تمہیں بکلیٹس چاہیے اور کتابیں چاہیے اور گائیڈ چاہیے، اور دین کے معاملے میں اپنا خود ساختہ دین، اپنی خواہش کے اوپر مبنی دین، تو ایسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کامیابی نہیں دینی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کی اطاعت اس میں لازمی ہے، نیک عمل میں۔ اور پھر کیا جائے گا اگر یہ تو کام کر لیا گیا تو اللہ نے فرمایا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے دلوں میں بھی خوف کسی چیز کا لگا رہتا ہے، وہ ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، یعنی آنے والے وقت کا، مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو ہمارے ساتھ ٹریجڈیز پچھلے پاس میں گزر چکی اس کا رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک پیسفل سول تم کو دے دوں گا، تمہارا حال جو ہے وہ مطمئن کر دوں گا، تمہارا جو پریزنٹ ہے اس کو میں کنٹینٹ کر دوں گا، سیٹسفائیڈ کر دوں گا، اگر تم نے یہ کچھ کر لیا جو تمہارے رب نے کہا۔ یعنی تمہارا پچھلا خوف اور تمہارا جو پچھلا غم ہے، جو جس بھی معاملے میں ہو، کسی کے چھوٹ جانے کا، کسی کے چلے جانے کا، کوئی نعمت کے چھن جانے کا، جو بھی غم ہے تمہارے دل سے نکال دے گا اگر تم نے اللہ کی کتاب کو، نبی کے طریقوں کو تھام لیا۔ اور فیوچر کا جو خوف تمہیں لگا ہے، خدشہ لگا ہے کہ کیا ہو جائے گا، کس طرح سے ہم اپنی اولاد کو آگے اچھے اس میں پڑھائیں گے اور کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیسی ان کی پرورش کریں گے، وہ سارے خوف بھی اللہ تمہارے زائل کر دے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں جنت میں بھی ہوگا، کہ تمہارا جو خوف ہوگا کہ کیا جنت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا، اللہ اعلان کر دے گا اب ابدی جنت ہے، نہیں نکالا جائے گا، وہ خوف ختم کر دیا۔ اور غم کون سا؟ کہ دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہم سے چھین لی گئی، ہم نے اتنی مشقتیں کری، اللہ وہ غم بھی نکال دے گا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف و غم کو دور کر دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل فزیکل طور پر، یعنی کہ ایک باقاعدہ طور پر ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا۔ تو کیوں اٹھایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو؟ ڈرانے کے لیے؟ ڈرانے کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ ان بنی اسرائیل کے سر کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ طور پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر بتا دو اور پوچھو کہ کیا یہ اللہ کی کتاب کی اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ نے احساس دلانے کے لیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر دی ہوئی ہے، اور تم بالکل ریلیکس بیٹھے ہوئے ہو، تم سمجھ رہے ہو اللہ بخش دے گا ایسے ہی، اللہ تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تم چہیتے ہو، کوئی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یہی ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ اللہ ایسے ہی بخش دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک کوئی شیک نہیں کرتا نا، یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، رتی بھر بھی نہیں۔ ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہمیں اتنا سا بھی نہیں۔ جب تک یہاں جس جگہ پر جس ماحول میں وہ عذاب نہیں آ جا رہا ہے، آزمائش نہیں آ جا رہی ہے، بس وہی لوگ سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ لوگ بالکل ایک دوسرے سے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں،
جس کی ایک اینٹ سے اینٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں جس کا اس باڈی کا ایک عضو، ایک پارٹ اگر درد کرتا ہے تو پوری باڈی اس سے کیا ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ اگر کہیں باڈی میں درد ہوتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے پوری باڈی کو، لیکن ہمارے اندر کچھ ٹچ سے مس ہم جوں تک نہیں ہمارے کانوں پہ رینگتی، نہ کوئی ہمارے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ ہمیں افطار کے وقت ان کی یاد آتی ہے کہ وہ کس طرح سے کھا رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، نہ ان کے پاس لائٹس ہے، نہ ان کے پاس کوئی مطلب فیسلٹیز ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی جو ڈیمولش کی ہوئی مسجدیں ہیں اس کو آباد کر رہے ہیں۔ اور یہاں مسلمانوں کو نہ نماز سے رغبت ہے، نہ قرآن سے رغبت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا گیا، اور ہم بھی کچھ ایسے ہی انتظار میں ہیں کہ اللہ طور پہاڑ کو ہمارے سروں پر اٹھا دے اور پوچھ لے کہ کیا تم سن کے اطاعت کرو گے، اور ہم کیا کریں گے، سمینا و اسینا، سن تو لیا اللہ ہم نے، اب جب جیسے ہی تو طور پہاڑ کو رکھ دے گا ہم کیا کریں گے، وہی نافرمانی کریں گے۔ کہاں کورونا آیا تھا اور لوگ کیا ہو گئے تھے، دل دہل گئے تھے، اور سب کہ اللہ کیوں مسجدیں بند کر دی، ہم تو جماعتیں قائم کرتے اور نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے کہ یہ کورونا چلا جائے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب اس کی قدر کرتے ہیں، اور جب نعمتیں دے دیتا ہے اللہ تو اس سے بالکل بے پرواہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر ہم نے تم کو تورات دی تھی اور ہمیں قرآن دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو تورات دی، تمہیں قرآن دیا، وہی کچھ تم قرآن کے ساتھ کر رہے ہو جو انہوں نے تورات کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے ان کے سر پہ طور اٹھایا تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ تمہارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، تمہیں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تمہیں لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہے، تمہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمہیں ایمان لانے کی بات کرنی ہے، تمہیں حق کی بات بتانی ہے، تمہیں برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ لیکن ہم سب کچھ بھول کر بیٹھ گئے، بلکہ برائیوں میں اور نافرمانیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور جب نیکی کا کام آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، جاؤ تم کر لو، جاؤ آپ چلے جاؤ، ہم آ رہے پیچھے سے۔ تو ہم نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، اور جب کوئی ایسی برائی کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں میرا نام بھی لکھ لینا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ برائی اور سرکشی اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن مت کرو، ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، اور جو نیکی کا کام ہے، جو آگے بڑھنے کا کام ہے، دین کو بلند کرنے کا کام ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ جس کے لیے دیکھیں تو دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، دینی معاملات میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو نہیں جا رہی ہے اس لیے میں نہیں آئی، آج درس میں وہ بھی نہیں آئی نا میری فرینڈ اس لیے میں نے نہیں جانا۔ تو ہم نے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، پہلے اپنے آپ کو تو بچا لو، دوسروں کی بعد میں فکر کرنا، پہلے اپنے آپ کو بچا لو، جب تم میں علم آئے گا جبھی تو دوسروں کو دے پاؤ گے۔ خود بھی بیٹھ جاؤ گے اس کو دیکھ کر کہ بھائی وہ نہیں جا رہا تو ہم نہیں جا رہے، وہ نہیں کر رہا تو ہم نہیں کر رہے۔ اگر پوری دنیا بھی نہ جائے تو اپنے آپ کو وہاں پر پیش کر دو۔ اگر ٹیچر آ رہا ہے تو اکیلے بھی جا کے بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ، اور ٹیچر کو بھی یہ چاہیے کہ سارے اسٹوڈنٹ نہیں بھی آ رہے، ایک آیا تو اس کا حق ادا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری دی ہے ہم اس کو کیا کر دیں، فلفل کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کتاب دے، طور پہاڑ دے کر اٹھا کر احساس دلوایا گیا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھو، تمہارے اوپر بہت بڑا اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تم کو صرف بڑے بڑے ٹیگ دے دیے اور خیرہ امتن کہہ دیا، امت وسط کہہ دیا تو تم خوش ہو کر رہ گئے، بھئی ہم پرائم منسٹر بن گئے، ہم پریزیڈنٹ بن گئے۔ یہ نہیں سمجھا کہ جتنی بڑی اور جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا اللہ نے ذمہ داری دی، اتنی ہی بڑی پوچھ تاچھ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نعمتیں جو ہیں وہ کیا ہے، انجوائمنٹ کی چیز ہے؟ نہیں، عربی میں نعمت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، عربی زبان میں نعمت کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹی، اور ہر رسپانسبلٹی کا اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے۔ ہلائے گا نہیں، قدم نہیں ہلنے دے گا اللہ جب تک کہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا کا علم دیا تھا، ہر کتابیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو، لاکھوں کتابیں تم نے دنیا کی پڑھ کے رکھ دی، ایک قرآن ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا تم سے، ایک اسی کا حق ادا نہیں ہو رہا تھا تم سے۔ تم نے دنیا انگریزوں کی انگریزیاں سیکھ لی، تم نے پنجابیوں کی پنجابیاں سیکھ لی، دوسری لینگویجز سیکھ لی، اور تم سے ایک عربی زبان نہ سیکھی گئی جو کہ ابزی زبان ہے، جو جنت میں بھی تمہارے کام آئے گی، قبر میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ اس چیز کو چھوڑ دیا جو کہ پرماننٹ ہے، اور اس چیز کو لے لیا جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اور ہم نے یاد کہاں رکھیں گے جب پڑھائی نہیں ہے، جب سمجھا ہی نہیں ہے۔
اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو۔ اگر بندہ تقوی چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا وہ خوف چاہتا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا خوف جو اللہ رب العزت کا، وہ خوف جو انسان کو عمل کے میدان میں دوڑا دے۔ دیکھیں شیطان کو بھی اللہ کا خوف ہے، لیکن وہ عمل میں نہیں آگے بڑھا۔ اب جیسے ہمیں پتا چلے کہ رات کو سوتے وقت ذہن میں ایک بات آ گئی، یا کسی بچے نے کہہ دیا ممی دروازہ کھلا ہے، کیا کریں گے آپ؟ نہیں میں نے رات کو بند کر دیا، فوراً دوڑ کے جا کے چیک کریں گے کہ کیا ہے، دروازہ صحیح سے لاک ہے کہ نہیں ہے، رات کے 3 بج رہے 4 بج رہے، کوئی چور نہ داخل ہو جائے، ڈر کے مارے اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ تو خوف آیا تو عمل آیا۔ وہی خوف اللہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ خوف ڈال دے کہ پھر ہم عمل کے میدان میں دوڑ پڑے۔ ایسا خوف جو دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے، مال کے معاملے میں ہوتا ہے، دنیا کی آسائشوں اور آرائشوں کے معاملے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے مطلوب رکھتا ہے کہ ہم وہ خوف اپنا دین کے معاملے میں رکھے۔ اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ایسا خوف جو انسان کو، الخوف من الجلیل، وہ جلیل رب العزت کا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا سب کچھ کیا، کورونا سے شیک کر دیا، اتنی بڑی مطلب وہاں پر اتنا عذاب دیا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشیں لے رہا ہے، تب بھی تم ہلتے نہیں ہو، وہ ویسے کے ویسے ہی ہو۔ مطلب تمہارے اندر، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ ساری باتیں تمہارے کانوں تک آتی ہیں اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں، نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہیں، نہ تمہیں کچھ احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اتنا سب سننے کے بعد، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ جب آزمائش آتی ہے تو جھوٹے اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور یوں کر لیں گے اور ایسا کر لیں گے، اور جب اللہ آزمائش لے لیتا ہے واپس، پھر ویسی وہی اللہ کی نافرمانی والی روش اختیار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ فلولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہی ہے ہم پر۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا اس سے بڑھ کر اس کو دے دینا، جس چیز کا وہ مستحق نہیں ہے اس سے بڑھ کر اس کو دے دینا۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کون سے ایسے عمل کیے ہیں جس کے اوپر اللہ نے اتنی آرام والی زندگی ہمیں دے دی ہے؟ کچھ نہیں، عمل سے بالکل خالی ہیں ہم۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ایک نیکی بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا صرف اللہ رازدار ہوگا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ کوئی ایک نیکی بتا دو جس کا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی اللہ کے سوا کوئی رازدار نہ ہو، تمہاری ایک نیکی بتا دو، ایک بھی نیکی ہم کاؤنٹ نہیں کروا پائیں گے، کیونکہ ہماری نمازیں بھی ریاکاری سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے سجدے بھی ایسے ہی ہیں، جلدی کے ٹھونگ مارنے والے سجدے ہیں، اور نمازوں میں تو ویسے ہی ہمارا دل نہیں لگتا، ایک بوجھ سمجھ کے نعوذ باللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا پھر سے تم پھر گئے، سب کچھ دیکھتے ہو، ساری آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرتے ہو، پھر تمہارے دل اتنے اڑ گئے ہیں اس جو شیطان کے ساتھ تمہارا نفس جو ہینگ آؤٹ کرتا رہتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ اس کے مطلب فرینڈشپ میں گھل مل گیا ہے کہ پورا ریفلیکشن تمہارے نفس پر شیطان کا آتا ہے، اور تم بس وہی کرتے چلے جاتے ہو جیسے اس نے ضد کر کے اور اللہ کے سامنے اڑ گیا تھا نافرمانی کر کے، بس ویسے ہی تم بھی اڑ گئے ہو۔ فلولا فضل اللہ کا فضل ہے تم پر، جو جی رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تمام آسانیاں اس دنیا پہ اللہ کے نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو۔ کون سی چیز سے اللہ محروم کر رہا ہے؟ پانی سے، کھانے سے، روشنی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی پھر بھی توفیق دے دیتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، جب بھی تم کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، آ کے کر ہی لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے میں کوئی چاہت نہیں ہے، نہ مجھ سے محبت ہے، نہ اللہ کے دین سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اگر ہوتی تو ایسے ہم نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ہے، اور نہ ہمارا یہ حال ہوتا جو پچھلی امت کا جیسے ہوا، آج ہمارا وہ حال ہو رہا ہے، کیونکہ نہ ہمارے اندر اللہ کے دین کی محبت ہے، نہ اللہ کو پہچاننے کی جستجو ہے۔
نہ اس کو جاننے کا کوئی جذبہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اس کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ تم زمین میں چلتے پھرتے ہو، ورنہ کب کا اللہ تمہیں تمہارے اگر عمل پہ پکڑنا دنیا میں شروع کر دیتا تو کیا ہو جاتا، کب کے تم فنا اور تباہ ہو چکے ہوتے. آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا. سیٹرڈے کا، سبت یعنی سیٹرڈے کا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. یوں ہوا تھا کہ اللہ نے، جیسے کرسچنز جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو عبادت کا دن ہوتا ہے سنڈے ہوتا ہے، یہود جو تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیٹرڈے کا دن مقرر کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے کہ اس میں عبادت کرنی ہے، دوسرے کام میں مشغول نہیں ہونا. یہ تو ہماری شریعت پر آسانی کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بس اذان ہوتے ہی اپنے کاموں کو چھوڑ دو اور نمازیں پڑھو، پھر اپنی تجارتوں میں لگ جاؤ. ان کے لیے کہا گیا تھا کہ تم کو ہول ڈے، پورا دن کیا کرنا ہے، صرف عبادت ہی کرنی ہے سیٹرڈے کو. اور کچھ مچھلی وغیرہ، کیونکہ جس علاقے میں رہتے تھے تو ان کا پیشہ جو تھا ماہی گیری تھا، فشنگ تھا. تو یہ جو تھے، اب انسان جو پیشے میں ہوتا ہے اس کو اگر دین سے دوری ہوگی تو پھر وہ دنیا میں زیادہ مشغول ہوتا ہے. تو ان کو کہا گیا تھا سیٹرڈے کو کیا کرنا ہے، صرف عبادت کرنا ہے، اور باقی دن جتنا چاہے کیا کرو، جو اپنی تجارت وغیرہ کرو. اب ایسا ہوتا تھا اللہ آزمائش کے طور پر سیٹرڈے کے دن اتنی مچھلیاں اوپر منہ پر آتی تھی، ساحل پر آتی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ سیٹرڈے کا دن ہی تو مچھلیوں کے اوپر آنے کا دن ہے، اور اسی دن اللہ نے منع کر دیا. اب کچھ ہیلا نکالنا پڑے گا، کوئی ٹرک نکالنی پڑے گی جس کے ذریعے سے ہم کیا کریں، مچھلیاں پکڑیں اور نام یہ ہو جائے کہ ہم عبادت کر رہے تھے. اب کیا کرتے تھے، یہ جمعہ کے دن جال پھینک دیتے تھے اور سنڈے کے دن اس جال کو نکال لیتے تھے جب مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی. اور کہیں آتا ہے کہ یہ گڑھے کھود دیتے تھے تاکہ اس کے اندر مچھلیاں جمع ہو جائیں، اور پھر وہ نیکسٹ ڈے کو سنڈے کے دن کیا کرتے تھے، اس مچھلیوں کو نکال دیتے. تو یہ کیا سمجھ رہے تھے، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو معاملات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہم اس کے اندر مینیپولیشن کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے تھے چیزوں کو، اور کیا کرتے تھے، اللہ کے قانون کو توڑتے تھے. تو اللہ کے قانون کو انہوں نے سیٹرڈے کے دن توڑا تو اللہ نے انہیں کیا کر دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا. یعنی باقاعدہ ان کے چہروں کو کیا کر دیا، مسخ کر دیا، ان کے چہروں کی صورتوں کو تبدیل کر دیا. اب کسی نے جو تھیوری نکالی تھی ڈارون نے کہ پہلے جو بندر تھے، بندر سے پھر انسان بنے، ایولیوشن ہوا، تو یہ وہ بندر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قوم کو سزا دیتا ہے تو اس قوم کو زندہ نہیں رکھتا. جو وہ بندر بنے تھے تو کسی کو 3 دن میں ختم کر دیتا ہے، کسی کو 7 دن میں، کسی کو 11 دن میں. اس طرح سے جس قوم پر عذاب آیا ہوتا ہے وہ عذاب نازل کی ہوئی قوم جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ زندہ نہیں رہتی، تاکہ اس کو اللہ رب العزت کیا کر دیں، عبرت کا نشان بنا دے لوگوں کے لیے، وہ آگے کے لیے ایک ڈیٹرنٹ بن جائے. تو بندروں کی سی ان کی شکل کر دی، اور بعض کے یہ مانی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھی. کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بندر کی طرح سے حرکتیں کرنے لگے تھے، کسی نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کے چہرے بھی بندروں سے ہو گئے تھے. لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی جسمانی طور پر یہ بندر بن گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ چہروں کے جو تھے شیپ بگاڑ دیے تھے. تو کیا اللہ ہمارے چہروں کو بگاڑنے پر قادر نہیں ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں کیا کریں، پک اینڈ چوز کا معاملہ کرے، جب اللہ کے دین کو پارا پارا ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے، جو باتیں ہمیں رسم و رواج کی سمجھ آتی ہیں تو اللہ کے دین کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں. اللہ کا دین بہت آسان ہے. اگر ہم اپنے اوپر یہ جو اسرن، یہ جو بوجھ ہے نا جو ہم نے ڈالا ہوا ہے، یہ ہٹا دینا تو اللہ کا دین اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی بھی تقریب دیکھی جائے، یا تو شادی بیاہ کی دیکھی جائے یا موت کی دیکھی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر. اس امت پر تو خاص طور پر کوئی شریعت میں مشقتیں نہیں ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا، اپنے آپ کو اس کا قانون لے لیا، کسی کافر کا لے لیا، کسی جیوز کا لے لیا،
کسی یہود کا لے لیا، کسی نصارہ کا لے لیا، اور ہر دن منا رہے ہیں. ہر دن ہمارا ایک دن کا سیلیبریشن ہو رہا ہے، کبھی مدر ڈے ہو رہا ہے، تو کبھی برتھ ڈے ہو رہا ہے، تو کبھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے دین کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے. جو جس کی کاپی کرتا ہے، جو جس کی نقل کرتا ہے، اللہ پھر اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کرے گا. تو ہم ذرا سوچے، دنیا میں تو ہمارے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صف میں کھڑے ہو جائیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ دنیا میں تو ہم دوسرے لوگوں کو، رونالڈو اور اس کو اور میسی کو فالو کریں، اور قیامت کے دن تو ابو بکر اور عمر کی صف میں کھڑے ہو جائیں؟ ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں ہے. جس کی صحبت، جس کی محبت اختیار کی جائے گی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایگزامپل بتا دیا کہ اللہ تمہارا رب جو ہے یہ کرنے پر بھی قادر ہے. ہمارے چہرے پر ایک پمپل آ جاتا ہے یا دانا آ جاتا ہے تو ہم کیسے چہرے کو چھپا کر پھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے چہرے بندروں اور خنزیر جیسے بنا دیں تو کیا معاملہ بنے گا ہمارا؟ کیا ہم کسی کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ تو اس امت پر اتنا احسان کیا ہوا ہے، نہ اس کے گناہ لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، نہ ان کے چہرے کو بگاڑتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں کوئی سزا دینے نہیں والا، جس طرح ان کا کانسیپٹ ہے ان کے چہیتے ہیں اللہ کے. ہم نے بھی یہی سمجھ لیا ہم اللہ کے چہیتے ہیں. تو یہاں پر اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کبھی بھی بندہ فلاح اور ہدایت اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوف، وہ جو عمل والا خوف ہے، وہ نہیں پا سکتا. نیکسٹ آیت نمبر 66. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اب اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کیا؟ اس آیت میں بیان کیا گیا کیوں ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا. یعنی قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ ان لوگوں نے ایسا گناہ کیا تھا تو اللہ نے ان کی ایسے شکلیں مسخ کر دی، اس طرح سے ان کی شکلیں بگاڑ دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، ان کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ ایک نقال، عبرت بنا دیا، ایک نصیحت بنا دیا کہ دیکھو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے تمہارے ساتھ. تو تم ان کی کیٹیگری میں شامل نہ ہو جانا، ان کے رویے اختیار نہ کرنا شروع کر دینا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا شروع کر دینا. دیکھ رہے ہیں ہم ساری آیتیں ہمارے اوپر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اگر بندہ آگ بن کر کے اور دل بن کر کے پڑھے تو یوں کہتا رہے ہاں بنی اسرائیل نے تو یہ کیا تھا، ہاں دیکھو یہ کتنے گنہگار تھے، ہاں دیکھو کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. سب کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تو نام ان کا ہو رہا ہے لیکن کام سارا وہی ہم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں، کیا کر لیں؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، خود احتسابی کر لیں کہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کس رویہ اور کس روش میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. کیا اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا اللہ کی کتاب کو تھاما ہوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے. پھر اللہ جب سانس اکھڑ جائے گی اس وقت اللہ نہ توبہ قبول کرے گا نہ مہلت دے گا. پھر بندہ گڑ گڑاتا رہ جائے، قبر میں بھی گڑ گڑائے گا، حشر میں بھی گڑ گڑائے گا، مہلتیں مانگے گا. اللہ کہے گا اب عمل کا میدان نہیں رہا، اب تو جائے جزا ہے، جو کیا اس کی کیا ملے گی؟ تم کو جزا دی جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تو دنیا ہی میں جزا دے دی کہ جب تم گناہ کرو گے تو تمہاری پکڑ تم دنیا میں ہی کر دے گا. اللہ نے ہمارے لیے یہ معاملہ روک رکھا ہے کہ دنیا میں پکڑ نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالتا ہے کہ بندہ پلٹ جائے، لیکن پھر بھی نہیں پلٹتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک بڑے دن کو بھی کیا کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ جو بڑا دن ہے، جو ججمنٹ ڈے ہے، جس دن سارا حساب کتاب کر دینا ہے. اللہ اس دن کا مالک ہے. اللہ کہے گا سول اینڈ ہول اتھارٹی اس دن میری ہوگی. اس دن بتا دوں گا سب کچھ، ایک ایک فوٹیج جو سی سی ٹی وی کیمرہ سے ریکارڈ ہوا ہے تمہارا، بتا دوں گا اس ٹائم پر، اس سیکنڈ میں، اس لمحے میں کیا کر رہے تھے اکیلے بیٹھ کر، کیا کر رہے تھے اپنے موبائل کے ساتھ،
کتنی تم نے تبلیغ کا کام کیا، کتنا تم نے قرآن پڑھا، کتنا تم نے اس کو سمجھا، کتنی تم نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنی اللہ اپنے والدین کی نافرمانی کی، ہر چیز کو وقت، ٹائم، فریکشن آف سیکنڈ کے ساتھ تمہارا ڈسپلے تم کو لگا کر دے دوں گا، پھر مکر نہیں سکو گے، پھر مہلتیں مانگو گے، کوئی مہلت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی صفت اختیار کروں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ معاملہ یوں ہوا تھا، بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا، مطلب ایک شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، وہ ایک چاچا تھا اور اس کا ایک بھتیجا تھا، بس یہ دو لوگ تھے اور اس کی خود کی ذاتی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا جائیداد کے چکر میں، قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ ایک قبیلے دوسرے، جیسے قبیلہ سسٹم ہوتا ہے، ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے، کیا کیا اس نے خود قتل کیا اور دوسرے قبیلے کے سامنے جا کر، کسی کے گھر کے سامنے جا کے وہ لاش ڈال کے آ گیا۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے۔ اب سب لوگ کیا کرنے لگے کہ بھائی تو نے قتل کیا، تمہارے دروازے پہ ملی، وہ کہتا ہے میرے چاچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور آپس میں کیا ہو گئے، دونوں قبیلے لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا۔ بالآخر بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا کہ ان سے کہا کہ تم گائے ذبح کر دو، اور وہ جو گائے کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، وہ قاتل جس کی جو لاش ہے اس کے اوپر اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مارو، اور وہ جو ہے مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ قاتل کا نام بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح سے مردہ زندہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرنے سے مردہ زندہ ہوگا، ہنسنے لگے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ جاہلوں والی صفت ہے، مسخرے پن کرنا۔ اب آج کی دنیا میں ہمیں کتنی زیادہ پرینک اور ہیومر کی لت لگ گئی ہے کہ ریلز دیکھتے رہتے گھنٹوں، اپنی زندگی سے سنجیدگی کو ختم کر دیا ہے، ہر وقت ہنسی مذاق، مسخرہ پن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جاہلوں والی صفت ہے۔ کبھی کبھار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، جوک کیا ہے، لیکن اب جو پرینک کیے جاتے ہیں، لوگوں کی جان تک پہ بناتی ہے جو پرینکس کیے جا رہے ہیں اور جو مذاق کیے جا رہے ہیں، کسی کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے ناموں کو، کسی کی ہیلتھ کو، کسی کے موٹاپے کو کیا بنایا جا رہا ہے، مذاق کا ایشو بنایا جا رہا ہے، کسی کے چہرے کو کہ بھائی تم کالے ہو، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی مطلب تخلیق ہے، اس کے اندر مذاق کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جوک کر رہے ہیں۔ غلط الفاظ کے استعمال کرنے کو، گالیاں دینے کو، بیڈ ورڈ استعمال کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں پرینک کر رہے ہیں، جوک کر رہے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس جہالت سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوکس کرتے تھے تو اس کے اندر نہ نیوڈیٹی ہوتی تھی، نہ گندی باتیں ہوتی تھی، پاک ستھرے جوکس ہوتے تھے جس سے لوگ مسکراتے تھے۔ اور آج ہمارے جوکس کے کانسیپٹ بھی خراب ہو گئے ہیں، جس کو جہالت کی کیٹیگری میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہنس کے کہہ رہے ہیں ہاں اچھا لاش ماریں گے، یعنی ذبح کی ہوئی گائے کو اس کے دوسری لاش پہ مار دیں گے، مردہ زندہ ہو جائے گا، اوہو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مذاق میرا شیوا نہیں ہے، ایک مومن کی زندگی جو ہوتی ہے ایک سنجیدگی والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہنسا کرتے تھے۔ ایک تو معاملہ الٹا بھی ہو گیا ہے کہ جو مسلمان جو ہیں باہر اپنے دوستوں میں تو بڑا ہنستے ہیں، بڑے ٹھٹے لگاتے ہیں،
اور جب گھر میں آتے ہیں تو ان کے منہ اتر جاتے ہیں نا، منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، غصہ ناک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ لنا شمس ولیل آفاق شمس، ہمارے گھر میں بھی ایک سورج ہے جس طرح سے آفاق میں ایک سورج ہے، آسمان پہ ایک سورج ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں گھر میں روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی بکھر جاتی ہے، خوشی کا ماحول بکھر جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے ساتھ کہاوتیں بیان کرتے تھے، جوکس کریک کرتے تھے، ہمیں ہنساتے تھے، ہمیں انٹرٹین کرتے تھے. اور باہر ہوتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سنجیدہ پرسنالٹی تھے. تو یہ معاملہ ہم نے الٹ کے رکھ دیا ہے. ہم جو ہے باہر تو بہت ٹھٹے لگاتے ہیں اور گھر میں بالکل اپنے گھر والوں کو نہ انٹرٹین کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو ہنسی مذاق کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی کے چہرے کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی باڈی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے طریقوں کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے اوپر کوئی پرینک کیا جائے. ٹھیک ہے، جوک کے بھی لمٹس ہوتے ہیں اور ہنسنے کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے. زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک تو دیکھیں ریزن یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو. کیوں گائے کو ذبح کرو؟ اور کوئی چیز بھی تو ذبح کی جا سکتی تھی، مرغی بھی تو ذبح کی جا سکتی تھی، چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو مارنا تھا. اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اتنی زیادہ امبائب ہو چکی تھی کہ ان لوگوں نے گائے کو اپنا نعوذ باللہ معبود مان لیا تھا. اور وہ اتنی رچی بسی ہے کہ آج کے دور تک دیکھ لیں کہ وہ محبت جو ان کی گائے سے ہے وہ آج بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ لوگ اس گائے کے چکر میں ایک انسانی جان کو تو قتل کر سکتے ہیں، اس گائے کو قتل نہیں کر سکتے. مطلب اس گائے کو ذبح نہیں کر سکتے لیکن اس کے پیچھے انسان کی جانیں لے سکتے ہیں. تو انسان کے جانوں کی حرمت اس جانور کی جان کی حرمت سے کم ہو گئی. انسان کا بلڈ جو ہے زیادہ سستا ہو گیا، ایک جانور کا بلڈ جو ہے زیادہ مہنگا ہو گیا. اللہ نے وہی محبت ان کے دل میں جو رج بس گئی تھی، اللہ نے وہ نکالنے کے لیے کیا کیا، ان کو کہا کہ گائے کو ذبح کرو. اب ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے دل میں وہ اجلا بچڑا جو ہے ہمارا اجل کہا جاتا ہے اجلت سے، یعنی جلد بازی سے. یہ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کو بھی اجلت کی جگہ کہا گیا ہے نا، یہ جلد ملنے والی چیز ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، دنیا کو ہی اپنے آگے رکھتا ہے. آخرت کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیلیڈ ہو، تو وہ انسان نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے دنیا کو اور اسی کے فائدے چاہتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے دل سے ہم اس بچڑے کی محبت کو نکال دیں جو ہم نے اپنے دلوں میں رچا بسا لی ہے. تو ہم جائزہ لیں ہمارا بچڑا کون سا ہے، ہم کس گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگے ہیں یا اس کی ہر بات پہ اطاعت کرنے لگے ہیں. تو کسی کا شوہر ہوں گے تو کسی کی اولاد ہوگی، کسی کا مال ہوگا، کسی کا پروفیشن ہوگا، کسی کی جاب ہوگی. تو ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس طریقے سے کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی سراپا کوشچن مارک احتجاج تھی، ہر بات پہ کوشچن کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، سوالات شروع کر دیے کہ بھائی ایسا کیوں، ایسا کیسے، یہ کون سی گائے ہوگی، کیسے کلر کی ہوگی، کیسا اس کا ڈسکرپشن پورا ڈیٹیل میں دے دو تاکہ ہم اچھے سے اس گائے کو ذبح کر سکیں. جب انسان کو نہیں کرنا ہوتا ہے نا کسی معاملے کو، کسی کام کو، تو زبردستی کے اس میں سوال کرتا ہے تاکہ وہ کیا ہو، سامنے والا کہے کہ جانے دو، مت کرو. اتنا پوچھو گے اس سے بہتر. مما کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، امی کیوں ہے، ایسے کیسے کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. امی کیا کہتی ہیں، تجھے بولنے سے بیٹا اچھا ہے کہ میں خود جا کے 2 منٹ میں وہ کام کر کے آ جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب بس یہ وہی چاہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اتنے سوال پوچھیں کہ یہ کہہ دیں کہ جانے دو، مت ذبح کرو، نہیں کرنا تم کو گائے ذبح. جب نہیں کرنا چاہتے ہو، خواہ مخواہ سوال پوچھ رہے ہو، ختم کر دو. اللہ نے بھی کیا کیا، نہیں پوچھے جاؤ تم سوال، ہم تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے اور تمہارے لیے دین کو مشکل کر دیں گے. انہوں نے سوال پوچھ کر اپنے دین کو مشکل کر دیا. ہم بھی کیا کرتے ہیں، سوال تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے ابھی عمل کرنا شروع کر دیں گے. کچھ عمل، سارا عمل سے خالی ہے، بس خالی کیا کرتے ہیں، نالج اکٹھا کرتے ہیں اور عمل میں اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے جب گائے کے بارے میں اتنا سب کچھ پوچھا
اللہ فرماتا ہے اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے قیامت تک وہ گائے کو ڈھونڈتے رہتے، اللہ ان کو وہ گائے نہیں دیتا، وہ نہیں ذبح کر پاتے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 68 سے ان کے سوالات شروع ہو رہے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتا دے، کچھ ڈیٹیل بتا دے کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیں اور پھر مردہ زندہ ہو جائے؟ اس سے کچھ تو ہونا چاہیے نا اس کا ڈسکرپشن، تاکہ ہم وہی اسپیسیفک گائے لا کے اس کو ذبح کریں اور وہ مردہ زندہ ہو، تو ذرا ہمیں بھی لگے کہ ہاں بھائی یہ بڑا معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، یعنی بالکل مڈل ایج کی ہو، اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرو۔ بس اتنا کہہ دیا کہ نہ ایک دم بوڑھی گائے لو نہ بچی گائے لو، بلکہ بیچ عمر کی گائے لے لو اور اس کو ذبح کر دو، ختم کر دو معاملہ، اور فوراً تم کو جواب مل جائے گا کہ کون قاتل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بس اتنا سا، ہمیں اور ڈسکرپشن چاہیے۔ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ اب زبردستی کا سوال کیا کہ کلر کیسا ہونا چاہیے، تو پہلا کرائٹیریا عمر کا لگا دیا، دوسرا کرائٹیریا رنگ کا لگا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا کہ یلوئش کلر کی گائے ہونا چاہیے، اور ایسا بھی دبے دبے والا یلو نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت یلو ہونا چاہیے، جو دیکھے کہے واہ کیا گائے ہیں، کتنی خوبصورت ہے، کوئی پیچ نہیں کوئی دھبا نہیں، کتنی صاف ستھری گائے ہیں، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس مشقت کو بڑھا دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا جب انہوں نے آسانی کو ٹھکرا دیا، منسلوا کو ٹھکرا دیا، اللہ نے کہا اب جاؤ مشقت کرو، کھیتی باڑی کرو اور تم کو پھر غذا ملے گی۔ تم کو آسانیاں راس نہیں آتی، تم کو اللہ نے اس لیے آسانیاں دی تھی تاکہ تم آسانی کے ذریعے سے وہ چیزیں کرو اور عبادت میں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا وقت لگاؤ۔ تم نے اپنی زندگیوں کو مشکل کر لیا اور عبادت سے خالی ہو گئے۔ آیت نمبر 70 قَالُوا ادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ، یعنی اتنا ڈسکرپشن ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ گائے کیسی گائے مطلوب ہے کہ کیا، تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا دو ہمیں، اس کے تعین میں ذرا اشتباہ ہو گیا ہے، ذرا ہم ڈاؤٹ فل ہیں، تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دو۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، یعنی انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگر آپ ڈیٹیل میں بتا دیں گے تو ہم اس چیز کو کیا کر لیں گے، ڈھونڈ لیں گے، ایسی گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 71 اور 72 کر کے ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، یعنی کہ وہ اب ایسی گائے ہونا چاہیے جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ مطلب اتنا زیادہ اس سے ان کے معاملے میں ڈسکرپشن لے لیا، اور پھر کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں پتا تھا کہ ان کو گائے ذبح نہیں کرنی ہے، لیکن ہم بھی ہر بات کا جواب دیتے جا رہے تھے کہ جاؤ تمہارے لیے اور کیا کر دیا جائے گا، اس کا ڈھونڈنا مشکل کر دیا جائے گا، تاکہ جب وہ مردہ زندہ ہو تو تمہیں لگے کہ ہاں بھائی کچھ بڑا کام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، کیونکہ تم نے اس کے پیچھے بڑی مشقت کی ہے۔ آیت نمبر 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب کہ تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے۔ مطلب وہ جو بات پہلے آنی چاہیے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا حسن ہے کہ باقی چیزوں کو پہلے بیان کر دیا اور پھر کہا گیا کہ یہ کیوں ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ بھتیجے نے چاچا کا قتل کر دیا تھا مال کے چکر میں، تو پھر جو آپس میں وہ جو ان کا جھگڑا ہوا، اللہ نے پھر اس کی بنا پر کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، پھر فائنلی ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، اور وہ تو ایسا لگ رہا تھا اتنا پوچھ رہے تھے سوال کہ ان کو ذبح کرنا ہی نہیں تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تعقلون، آیت نمبر 73۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی مقتول کو گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو۔ دیکھو اس طرح اللہ تم مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ دو باتیں تھیں، دو چیزیں ہم نے ان کو کلیئر کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے دل سے بچڑے کی محبت نکال دو، اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد کس طرح سے زندہ ہونے والے کو وہ تمہیں دکھانا تھا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو، کیونکہ یہ یقین میں اتنے کچے لوگ تھے کہ ان کو کسی بات پر یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ ان کو آنکھوں دیکھے مشاہدے کرواتا رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ واقعہ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی جان لیں کہ ہم اپنے دلوں سے بچڑے کی یہ جو دنیا کی محبت ہے وہ نکال لیں، ورنہ اللہ کا رنگ ہمارے دلوں پر نہیں چڑھے گا جب تک کہ دنیا کا رنگ نہیں اترے گا۔ ہم نے بھی اپنی دنیا کو اتنا کیا کر لیا ہے، اتنی آسائشوں اور آرائشوں میں ہو گئے ہیں کہ ساری زندگی، سارے دن و رات ہمارے گھروں کو، پردوں کو اور کبرڈز کو اور وارڈروبس کو ڈیکوریٹ کرتے، اس کو سنبھالتے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کا جو ایک بڑا مقصد تھا وہ ہم پیچھے چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جب درس کے لیے بلایا جاتا ہے، جب اللہ کے کتاب کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آج گھر میں بہت کام ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے اوپر بہت سارے بوجھ لاد لیے ہیں، ہماری زندگیوں میں اتنی مشکلات ہم نے اپنے آپ سے گھیری ہوئی ہیں کہ ہم اسی کا اگر چھوٹے چھوٹے کام بھی دن بھر کے نکال لیتے ہیں، پھر دسترخوان بھی بھرا ہوا چاہیے، تو جو 3 بجے سے گھستے ہیں تو اذان جب تک نہیں ہو جاتی کھجور بھی کچن میں ہی آتی ہے، وہیں سے روزہ کھولتے ہیں، پھر اس کے بھی 10-15 منٹ بعد تک وہ پکوڑیاں اور وہ بھجیاں تلی جا رہی ہوتی ہیں، جا کے پھر وہ دسترخوان پر اترتی ہیں۔ کہاں دعا کا وقت چلا گیا، کہاں وہ جو قبولیت کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، کسی چیز پر ہمارا وہ فوکس نہیں رہا۔ تو ہم بھی کیا کر چکے ہیں، وہ بچڑے کی محبت، وہ دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کے راستے کو مشکل کر دیا، تنگ کر دیا، اور دنیا کے اندر پھنس کر اور انوالو ہو کر ایک ویب ورلڈ میں، ایک جال ہوتا ہے جس طرح سے، اس کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ جس طرح مکڑی اپنے جال میں رہتی ہے، اس طرح ہم اس ویب ورلڈ میں جمع ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ، اور دوسرا کیا کہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی بتا رہا ہے موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، ان کی طرح نہ بن جاؤ، تم ان کی کاپی کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کے نبی کو اپنا نمونہ بنا کے زندگی کو چلو۔ وہ کیسے اپنے گھر میں بھی وقت دے رہے ہیں، کیسے باہر بھی وقت دے رہے ہیں، کیسے وہ لیڈر اور کمانڈر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، کتنے ملٹی پرپز رول ادا کر رہے ہیں، پھر بھی یوں نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے گھر والوں کو ٹائم دینے کے لیے۔ آفس چلے گئے تو گھر والوں کو وقت دینے کا نہیں ہے، گھر میں اگر کچن میں کھڑے ہو گئے تو شوہر کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے اپنی زندگیوں کو دین سے دور کیا، اس لیے اللہ نے ہمارے کاموں کو بکھیر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم لا تجعلنا الدنیا اکبر ہمنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ہماری بڑی فکر کا ذریعہ نہ بنا دے۔ اللہ ہماری زندگی کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، ہمارے لیے دنیا کو آسان فرما دے اور آخرت کے راستوں کو بھی آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ جو لغزش اور خطا ہوئی ہو وہ شیطان اور ہمارے نفس کی جانب سے تھی، اور جو خیر آپ تک پہنچی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمیں آج بھی اللہ کی کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو ہم پر آسان فرما دے اور اس کے لیے کچھ کر گزرنے کی، اللہ کی خاطر کچھ کر دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.